یہ تک آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری صورت آ رہی ہے بس۔ ابھی تک آپ حضرات نے حروف مدہ کا بیان پڑھا، حرکات پڑھی، پھر اس کے بعد حروف مدہ پڑھے۔ اب اس کے بعد یہ جو درس ہے یہ بھی سیم اسی طریقے سے جیسے کہ حروف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں حروف مدہ کی قائم مقام ہوتا ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ اس کی شکل یہ ہے، دیکھیے کہ کھڑا زبر یہ ہے اور کھڑی زیر یہ ہے، الٹا پیش یہ ہے۔ یہ کھڑا زبر اوپر ہوتا ہے، کھڑا زیر نیچے ہوتا ہے، الٹا پیش اوپر ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قائم مقام حروف مدہ کے ہیں تو اس کو اتنا ہی کھینچا جائے گا جتنا آپ حروف مدہ کو کھینچتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا حمزہ یا زیر ای، یا حمزہ کھڑا زبر آ، پڑھا تھا نا، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تو اتنا ہی اس کو بھی کھینچیں گے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کون کون سے حرف؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ تینوں جو ہیں سیم حروف مدہ کا کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف مدہ کا قائم مقام کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بارہا اس طریقے سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر سا، داد کھڑا زبر دا، تا کھڑا زبر تا، ظا کھڑا زبر زا، عین کھڑا زبر آ، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، یا حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ بالکل سیم اسی طریقے سے جس طرح سے آپ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ان کو بھی کھینچ کے پڑھنا پڑے گا۔ اب مشق کر لیجئے، جیسے کہ حمزہ کھڑا زبر آ، اب اس میں کیا ہے؟ مدہ کا قائم مقام، یعنی حروف مدہ کا قائم مقام الف، حمزہ کے اوپر الف لگا ہوا ہے، کھڑا زبر، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ آ۔ اب یہاں دونوں یہ حرکات ہیں، دال زبر دا، آدہ، میم زبر ما، آدم، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ کیونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے یہ کھڑا زبر، اس لیے یہاں پہلے جس پر بھی یہ لگا ہوگا اسے کھینچ لیں گے، اور جہاں حرکات ہیں وہ حرکات کو نہیں کھینچا جاتا، ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدم، آمنا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ حروف مدہ ہے، میم الف زبر ما، اب ہو گیا، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی۔ تو اب یہ حروف مدہ ہے، یہ حرکات ہیں، تو حروف مدہ کو کھینچیں گے، حرکات کو جلدی ملا کے پڑھیں گے، مالی کی۔ اس طریقے سے اب دیکھیے اس کے شروع میں جو ہے حرکت آئی ہے، حمزہ کے اوپر چھوٹا زبر ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، کیا ہوا؟ آبا۔ اب واو میں حروف مدہ کا قائم مقام کھڑا زبر لگا ہوا ہے، تو اس کو کھینچنا ہے اسی طرح جیسے حروف مدہ میں کھینچتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ،
با زبر با، اب دونوں حرکت ہیں تو جلدی پڑھیں گے، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو۔ اسی طریقے سے دیکھیے سین میں جو ہے حرکت ہے، اور میم میں اور واو میں دونوں میں کھڑا زبر ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی۔ یعنی اسی طریقے سے آپ لوگ مشق کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے غین ہے، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، اب دونوں میں جو ہے مدیت ہے، یعنی اس میں کھڑا زبر ہے حروف مدہ کا قائم مقام، اور یہ حروف مدہ خود ہے، واو یا زیر وی، تو اب کیا پڑھیں گے؟ غاوی، نون زبر نا، یہ حرکت ہے تو حرکت کو جلدی پڑھ دیں گے، غاوین، کیا پڑھیں گے؟ غاوین۔ یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر سوا، تو کیا ہوا؟ یا سا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالح، یا صالح۔ جیسے حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، تو کیا پڑھیں گے؟ الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، کیا ہوا؟ الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، زال کھڑا زبر زا، زال الف زبر زا، تو کیا ہوا؟ دونوں برابر ہے، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں اور یہ حروف مدہ ہیں، دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے آپ، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یہ حروف مدہ، تو اس کا پتہ، اس سے پتہ چلا کہ دونوں برابر ایک دوسرے کے ہم منصب ہیں، ہم ایک طریقے سے یہ کہیے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو ان دونوں کو ایک ہی حساب سے پڑھا جائے گا، ھذا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ مشق کریے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر جو اب کھڑا زیر کا سبق آپ کو پڑھائیں گے، پھر الٹا پیش کا پڑھائیں گے، یہ تینوں جو ہیں حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد پھر حروف لین وغیرہ کا سبق آئے گا، جیسے آپ انشاءاللہ وہ آپ کو ہم پڑھاتے رہیں گے۔ ما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔